کلپ نمبر 1595۔ اس کلپ میں آپ سورہ واقعہ کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ واقعہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ واقعہ اس آیت افبہذا الحدیث اور اس آیت ثلۃ من الاولین کے علاوہ مکیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس صورت میں 3 رکوع، 96 آیتیں، 378 کلمے اور 1703 حروف ہیں۔ واقعہ نام رکھنے کی وجہ۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس صورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کے فضائل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ نمبر 3، مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا و آخرت کا علم جان جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ سورہ واقعہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، دائیں طرف والے، نمبر 2، بائیں طرف والے، نمبر 3، سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اسے بیان فرمایا گیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 4، قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ نمبر 1، سعادت مند، نمبر 2، بدبخت اور نمبر 3، نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ سورہ رحمان کے ساتھ مناسبت۔ سورہ واقعہ کی اپنے سے ما قبل سورت رحمان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کے اوصاف اور جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ رحمان کے شروع میں ذکر کی گئی اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا، اور جو چیز سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی اسے سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، پھر سورج اور چاند کا، پھر نباتات کا، پھر انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت، جہنم اور جنت کی صفات بیان کی گئیں، اور سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئیں، پھر انسان کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ستاروں کا، اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع
جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة۔ ترجمہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ اذا وقعت الواقعة، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے، تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا اور اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا، اور قیامت چونکہ بہر صورت واقع ہوگی اس لیے اس کا نام واقعہ